چیزیں ہمیں یاد کرنی چاہیے. آج مجمع بھی ہے, ہجوم بھی ہے. اس وقت صبر کی لڑائی تھی, انسانیت کی لڑائی تھی. بہت سارے لشکر میں یزید آ گئے تھے اور سوچ رہے تھے کہ انسانیت کو ڈبا دیں گے, جھکا دیں گے. ظالم بہت مضبوط تھا, پیسہ بھی اس کے پاس تھا, دولت بھی اس کے پاس تھی, لیکن ہمت حسین کے پاس تھی, طاقت حسین کے پاس تھی. کیا سمجھ رہے تھے یزید کہ حسین کے پاس صرف 72 لوگ تھے؟ ایک اشارہ پتہ چل جاتا تو یزید اسی وقت اس کا نام لینے والا جہاز نہیں ہے, بس یزید جیت ہی نہیں پاتا. کربلا ایک صبر ہے, کربلا ایک امتحان ہے, اور جب جب کربلا ہوتا ہے تب اسلام زندہ ہوتا ہے. آج کا جو دور ہے, آج کے جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہو, یہ پوری طرح سے کربلا کی اور جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ کو اپنے صبر سے اس امتحان کو پاس کرنا ہوگا. اور ہم ان لوگوں سے بھی کہنا چاہیں گے کہ جنہوں نے سودا کیا تھا لیکن مہنگا پڑ گیا. یزیدیوں نے سودا تو کیا تھا لیکن مہنگا پڑ گیا. ایک بہت ظالم ہو کر بھی نام نہ بنا پایا, اور ایک سادہ دے کر آج تک یاد کیے جاتے ہیں. میں ابھی دیکھ رہا تھا اور ہر سال دیکھتا ہوں, جو خون کی لال رنگ کی لالی ہوتی ہے نا, وہ لگتا ہے جیسے کربلا میں بہ رہا ہے. آپ لوگوں کی آواز, آپ لوگوں کی ہمت ہر سال اس بات کا احساس ہمیں کراتی ہے, اور ہر بار ہم مضبوط ہو جاتے ہیں کہ جب انسانیت کی بات آئے گی, جب مجنونوں کی بات آئے گی, کوئی دھرم اور مذہب نہیں, صرف حسینیت, صرف حسین. کیونکہ حسین کو جاننے والے پہچاننے والے صرف مسلمان نہیں ہے, ہر وہ انسان حسین کا ہے جو سچائی کی, انسانیت کی آواز اٹھا رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں یہاں کوئی بھی اپنا بچہ کھو کر 1 سال نہیں بول سکتا. ننھے سے بچے کو تیر لگا تھا, جنگ جاری رکھی گئی تھی. اتنا مضبوط بننا ہوگا آپ سب کو. آپ میں تو کہتا ہوں, اور مجھے گرو ہے کہ میں مولائی ہوں, مجھے گرو ہے کہ میں مولائی ہوں اور مولا کا چاہنے والا ہوں, اور انتم دم تک چاہوں گا جب تک مولا میری سانس زندہ رکھے ہے. یا علی یا حسین کے نعرے میں گونجتا رہے گا. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. چھوٹی سی بات کہہ کے میں ختم کروں گا. آج کے اس دور میں آپ نے ابھی دیکھا ہے کہ کس طرح سے کچھ ظالم لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم ختم کر دیں گے, ہم جو ہے اسلام مسلمان کی آواز کو ختم کر دیں گے, تمہاری پشتیں بھی ختم ہو جائیں گی, تم بھی ختم ہو جاؤ گے. یہ حسینیت کی آواز تا قیامت تک زندہ رہے گی. جب سچائی کی بات آئے گی, صبر کی بات آئے گی, لوگوں کو کمزور مانیں گے اپنے آپ کو, تب یا حسین کے نعرے ان کو اتنی طاقت دیں گے, اتنی طاقت دیں گے کہ کوئی بھی خیبر نہیں بچے گا. سارے دروازے توڑ ہو گئے آپ لوگ. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے پہلے کہتے ہیں کہ ہمارے بات کو مانیے, ہمیں خدا مانیے, ہمیں نمے مانیے, اور جب انکار کر دیا گیا تو سوچو کہ انکار کرنے پہ ہم قتل کر دیں گے, نام مٹا دیں گے. اور آج جدید کا ایک بھی آدمی نام نہیں لیتا, اور نام کس کا لیا جا رہا ہے؟ یا علی یا حسین. کیوں لیا جا رہا ہے پتہ ہے آپ کو؟
जिंदा रहकर भी नाम नहीं कमा पाते, कुछ लोग शहीदों के नाम कमा लेते हैं। आज जो इस्लाम की राह में शहीद हो जाए, जो इस्लाम की राह में शहीद हो जाए, इन्हें मौत ही इस्लाम की राह में आ जाए। कि हमें बचपन में उस तकलीफ का एहसास कराया जाता है कि ऊँट की सवारी कितनी तकलीफ दे है। ये बच्चे जो ऊँटों पर बैठे हैं, ये इमाम हुसैन के उन बच्चों की याद में हैं जो बेकयामा ऊँटों पर बिठा के करबला से शाम ले जाए गए, और जिनकी कब्र रास्ते में जिन लोगों ने ज़ियारत की है, उन्होंने देखा है कि जब काफले को दौड़ाया जाता था तो छोटे छोटे बच्चे रास्ते में गिर जाया करते थे। माएँ तड़पती रहती थी, लेकिन बच्चों को उठाने की इजाजत नहीं मिलती थी, और वो कब्र रास्ते में आज भी मौजूद है। इमाम हुसैन के नाम पर आज हम यहाँ मौजूद हैं। ये एक ऐसा मरहला है, एक ऐसा मार्का था जो इमाम आली मकाम ने एक दोपहर में तय किया। आप सोचे तो सही कि रोज़े आशूर जिस दिन आपने अली अकबर से कहा था कि बुलंद पे अजान से जाके अजान कहो, वो वक्त जवानों याद रखने का है कि सुबह के वक्त में जिसके ऊपर अजान अकबर का असर होता है, अगर वो हरकत करे वो हुरमुहर बन जाता है, अलैहिस्सलाम हो जाता है, और जो अपने बिस्तर पर लेकर रहे वो हुरमुला का हुरमुला रहता है। इमाम आली मकाम तकदीर बदलने के लिए आए थे। इमाम आली मकाम ने अपनी कुर्बानी इसलिए पेश की ताकि इंसान जाग जाए, इंसान आजाद हो जाए। इंसान को अल्लाह ने आजाद पैदा किया है, वो किसी की गुलामी कबूल न करे। नसीम अमरोही साहब ने कहा था कि सोते हुए को खून छिड़क कर जगा दिया और जागे हुए को काट के मरना सिखा दिया। इमाम आली मकाम ने एक दिन में वो कुर्बानी पेश की जब सुबह के वक्त पहला तीर तुम्हारे साथ में कह के फेंका कि नवाज़ रसूल की तरफ पहला तीर मैं फेंक रहा हूँ, और बस दूसरे इनाम के लालच में 10,000 कमानदारों ने कमाने अपने कंधों से उतारी।